اگلی صبح عائشہ کی آنکھ کھلی تو کوارٹر میں ایک بار پھر وہ روانگی کی گہما گہمی تھی۔ ابتسام ہال میں کھڑا اپنی گن صاف کر رہا تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سختی تھی۔ عائشہ کو بیدار ہوتے دیکھ کر اس نے گن کو بیلٹ میں رکھا اور نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کسی بہت ضروری کام سے چند گھنٹوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، ابتسام نے گہری نظروں سے عائشہ کے چہرے پر جماتے ہوئے نہایت سرد اور انتباہی وارننگ کے لہجے میں کہا۔ اور ہاں، اس بار تمہارے پاؤں باندھنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ باہر میں نے 2 جنگلی اور خونخوار شکاری کتے کھڑے کر دیے ہیں۔ عائشہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابتسام کے لبوں پر شفقانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سدھائے ہوئے کتے نہیں ہیں مس عائشہ، بلکہ بھوکے بھیڑیے ہیں۔ اس لیے اب اگر بھاگنے کا کوئی نیا ڈرامہ یا کوئی رائڈ لینے کا خیال دماغ میں آئے تو یہ ضرور سوچ لینا کہ اس بار تمہیں ان کے جبڑوں سے بچانے کے لیے میں یہاں موجود نہیں ہوں گا۔ اپنی جان پیاری ہے تو اندر ہی بیٹھنا۔ یہ آخری اور ہولناک وارننگ دے کر ابتسام مڑا اور کوارٹر کا بھاری دروازہ باہر سے بند کرتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اسے لگا ابتسام ہمیشہ کی طرح اسے صرف ڈرانے کے لیے جھوٹ بول کر گیا ہے۔ وہ اپنے زخمی پاؤں کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور دبل باؤں چلتی کوارٹر کی چھوٹی سی کھڑکی کے پاس پہنچی، جہاں سے باہر کا صحن اور جنگل کا کچھ حصہ صاف نظر آتا تھا۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا اور باہر کا منظر دیکھتے ہی خوف کے مارے اس کا خون جم گیا۔ کچی مٹی پر ٹھیک کوارٹر کے دروازے کے سامنے 2 بڑے کالے اور انتہائی ہولناک نظر آنے والے شکاری کتے زنجیروں میں بندھے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، ان کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ رہ رہ کر اپنے تیز دانت نکال کر غرا رہے تھے۔ ان کا جثہ کسی چھوٹے چیتے جتنا تھا اور ان کی صفاقی دور سے ہی عیاں تھی۔ عائشہ نے فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ پروفیسر تو واقعی جلاد نکلا۔ وہ خوف سے بدحواسی میں واپس بستر کی طرف بھاگی اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب تو واش روم کی کھڑکی کھلی ہو یا پورا دروازہ، میں یہاں سے 1 انچ بھی باہر نہیں نکلوں گی، کہیں اس بار بھاگنے کے چکر میں جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے باہر کتوں کی خوفناک غراہٹیں سنتی بالکل خاموش بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بار اگر وہ باہر گئی تو یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی ہوگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ابتسام تیز قدموں سے چلتا وہ واپس کوارٹر کی طرف لوٹا۔ دور سے ہی اس کی گہری نظریں صحن پر پڑی، جہاں وہ دونوں ہولناک شکاری کتے زمین پر بالکل پرسکون بیٹھے آرام سے اپنی دم ہلا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی خونخوار بھیڑیے ہیں جو صبح غرا رہے تھے۔ کتوں کو یوں پرسکون دیکھ کر ابتسام نے اطمینان کا سانس لینا چاہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کوارٹر کے مرکزی دروازے پر پڑی، اس کے قدم یکدم جم گئے۔ کوارٹر کا بھاری دروازہ، جسے وہ صبح خود باہر سے لاک کر کے گیا تھا، اس وقت پورا کھلا ہوا تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ابتسام کے پورے وجود میں خطرے کی سنسنی دوڑ گئی۔ کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر اپنی بیلٹ سے گن نکالی اور طوفانی رفتار سے کوارٹر کے اندر داخل ہوا۔ عائشہ، عائشہ! اس نے ہال میں داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں پکارا، لیکن اندر مکمل ہولناک خاموشی تھی۔ وہ تیزی سے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھا، پھر کچن اور واش روم کا چکر لگائے۔ کوارٹر کا ایک ایک کونا خالی تھا، عائشہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابتسام نے گن والے ہاتھ کو نیچے کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس بار غصہ نہیں تھا جو عائشہ کے بھاگنے پر ہوتا تھا، بلکہ گہری تشویش تھی۔ کہیں عائشہ خود نہیں بھاگی اس بار؟ اس نے بے یقینی سے اپنے آپ سے کہا۔ وہ باہر کھڑے ان کتوں سے بری طرح خوفزدہ ہوئی ہوگی۔ وہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی باہر قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر کیا میران آفریدی یہاں تک پہنچ گیا؟ کیا زاہد آفریدی نے؟ یہ خیال آتے ہی ابتسام کی مٹھیاں بھیج گئی، لیکن اگلی پل اس نے کھلے دروازے سے باہر صحن میں بیٹھے کتوں کی طرف دیکھا اور اس کا ذہن بری طرح کلک کر گیا۔ اگر عائشہ کے گھر والے یا پولیس یہاں پہنچتے تو یہ کتے اس طرح آرام سے دم نہ ہلا رہے ہوتے۔ یہاں گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی، کتے مر چکے ہوتے، یا پھر پورا جنگل ان کی چیخوں سے گونج رہا ہوتا، لیکن باہر سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ عائشہ خود نہیں بھاگی اور اس کے گھر والے بھی۔ اچانک جیسے اس کے دماغ میں بجلی کوند گئی ہو، اس کے کانوں میں کل صبح فون پر ہونے والی اپنی ماں کی تیکھی جلی کٹی آواز گونجی۔ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی یہاں میرے پاس لاؤ، 20 سال کا حساب پورا کرنا ہے مجھے۔ ابتسام کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید ہو گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی کی شدید عالم میں سامنے رکھی لکڑی کی میز پر پوری قوت سے اپنا ہاتھ مارا۔ ٹھا! ماں! اس کے حلق سے گھٹی ہوئی غصیلی آواز نکلی۔ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی، جلد بازی کر دی۔
وہ جانتا تھا کہ ان کتوں کو صرف اس کی ماں یا ان کے خاص آدمی ہی جانتے تھے، اس لیے وہ کتے بغیر کوئی آواز کیے خاموش رہے تھے۔ عائشہ اب اس کی قید میں نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں کی اس ہولناک نفرت کی آنکھ کے حوالے ہو چکی تھی، جہاں سے 20 سال پرانا انتقام ابل رہا تھا۔ اور عائشہ جیسی معصوم لڑکی وہاں ایک پل بھی محفوظ نہیں تھی۔ ابتسام نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے گن واپس بیلٹ میں ارسی اور غصے کے ساتھ کوارٹر سے باہر نکل گیا، تاکہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی ماں کے قہر سے عائشہ کو بچا سکے۔ اندھیرا، حبس اور سیمنٹ کی سرانٹ۔ عائشہ اس وقت ایک خستہ حال بیسمنٹ یعنی تہہ خانے میں لوہے کی ایک سخت کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے نازک چہرے پر زخموں کے گہرے نیلے نشان تھے، ہونٹ تک ہونا پھٹا ہوا تھا جہاں سے زخم خون بہہ کر اس کی ٹھوری پر جم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور آنسوؤں سے لبالب بھری تھی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے عین سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں جنون اور چہرے پر ہولناک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ ابتسام کی ماں تھی۔ اس نے عائشہ کے آنسوؤں سے تر چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر ٹھا! ایک اور زوردار بے رحم تھپڑ عائشہ کے گال پر پڑا۔ عائشہ کا سر جھٹکے سے ایک طرف ہوا اور حلق سے دردناک چیخ نکلی، بولو زاہد آفریدی کی لاڈلی، بولو! ابتسام کی ماں عائشہ کے بالوں کو پیچھے سے جکڑ کے دبوچتے ہوئے غرائی۔ اس کا چہرہ عائشہ کے بالکل قریب تھا۔ کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ بڈھا اور تمہارا وہ ہاتھی جیسی طاقت رکھنے والا باپ؟ کہاں ہے وہ؟ اب بلاؤ انہیں، کہو کہ آئے اور زاہد آفریدی کی گناہوں کی قیمت چکاتی ہوئی اس معصوم بچی کو بچا کر دکھائے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ عائشہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے انتہائی بے بسی سے منت کی۔ اس کی آواز پاتال سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا لڑکی، لیکن تمہارے باپ، سوری، تمہارے انکل زاہد آفریدی نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا تھا۔ میری زندگی کو کھنڈر بنانے میں سارا کام ہی اس زاہد آفریدی کا تھا، اور تمہارے آگے باپ کا بھی، زین آفریدی کا۔ ابتسام کی ماں کی آواز جنونی حد تک اونچی ہو گئی، اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، جبکہ عائشہ اپنی اتنی نجی حقیقت اس عورت کے منہ سے سن کر چونکی تھی۔ وہ عورت وہ سب بھی جانتی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے عائشہ کے چہرے پر لگے مار کے نشانات کو انگلی سے چھوا، جس پر عائشہ درد سے تڑپ اٹھی۔ ابتسام کی ماں طنزیہ انداز میں مسکرائی، تم جانتی ہو عائشہ، میں پچھلے 20 سال سے اس دن کے مٹنے کا انتظار کر رہی تھی، اور آج میں اپنے انتقام کی بہت بہت قریب ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کس ہولناک اذیت سے ماروں گی کہ زاہد آفریدی کے ساتھ تمہارے باپ کی روح بھی تڑپ اٹھے گی۔ وہ عائشہ کے گرد چکر کاٹنے لگی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو تڑپتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں تمہیں ایک ہی جھٹکے میں گولی نہیں ماروں گی، وہ تو بہت آسان موت ہوگی۔ میں تمہارے اس خوبصورت چہرے کو پہلے بری طرح مسخ کروں گی، تمہارے گھر والوں کو تمہاری تڑپتی ہوئی آوازیں سناؤں گی، انہیں تمہاری بوٹیاں بھیجوں گی، یہاں تک کہ وہ جیتے جی مر جائیں گے اور ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ عائشہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کا پورا وجود اس ہولناک مستقبل کے تصور سے شل ہو رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کو پکار رہی تھی، اب ذرا تمہارے اس مغرور خاندان کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کی لاڈلی اس وقت کس حال میں ہے۔ ابتسام کی ماں نے جنونی انداز میں ہنستے اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا اور اس کا کیمرہ آن کر دیا۔ اس نے ویڈیو ریکارڈنگ سٹارٹ کی اور فون کا رخ سیدھا عائشہ کے سوجے ہوئے زخمی چہرے کی طرف کر دیا۔ عائشہ نے روشنی کی چمک سے ڈر کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دیکھو زاہد آفریدی، یہ ہے تمہارے پورے خاندان کی عزت جو اس وقت میرے قدموں میں پڑی بھیک مانگ رہی ہے۔ ابتسام کی ماں کیمرے کے سامنے چلی اور عائشہ کو تڑپانے کے لیے اس نے ایک بار پھر عائشہ کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا اور اس کے منہ پر ایک اور کرارا تھپڑ اسیر کر دیا۔ بابا، میرا بھائی، پلیز مجھے بچائیں، یہ مجھے مار ڈالیں گی بابا۔ عائشہ درد اور شدید خوف سے بری طرح چیخ اٹھی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی اور وہ لوہے کی کرسی سے بندھی بے بسی سے روتے ہوئے اپنے باپ اور بھائی کو پکارنے لگی۔ ابتسام کی ماں نے عائشہ کی چیخوں، اس کے بے دردی سے بہتے آنسوؤں اور اس کے زخمی چہرے کو پورے 1 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ عائشہ کی ہر چیخ پر اس عورت کے چہرے کا سکون دیکھنے لائق تھا۔ ریکارڈنگ بند کرنے کے بعد اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ واٹس ایپ کھولا۔ سب سے پہلے اس نے وہ ویڈیوز زاہد آفریدی کے پرسنل نمبر پر سینڈ کی اور پھر بغیر کسی تاخیر کے وہی ویڈیو میران آفریدی کو بھی فارورڈ کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ویڈیو آفریدی خاندان کے مردوں کے کلیجے کو چیر کر رکھ دے گی۔ وہ ویڈیو بھیج کر اگلا نمبر ڈائل کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سوچ ابھری۔ ابتسام، میرا بیٹا تمہاری معصومیت کے فریب میں آ رہا تھا نا، چلو اسے بھی تو پتہ چلے کہ انتقام کی آگ میں کیسے جلا جاتا ہے۔
یہ سوچتے ہی उसने वही वीडियो अपने बेटे इब्तिसाम सिकंदर को भी सेंड कर दी ताकि वो देख ले कि उसकी माँ ने इस चिड़िया को इतनी बेदर्दी से अपने पिंजरे में जकड़ लिया है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तवील और थकान देने वाले दिन के बाद मीरान लाउंज में अपने वालिद जाहिद आफरीदी के साथ बैठा आयशा को ढूंढने पर गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक मेज़ पर रख के उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। एक अननोन नंबर से कोई वीडियो फाइल मौसूल हुई थी। इसी लम्हे जाहिद आफरीदी के फ़ोन पर भी एक नोटिफिकेशन टोन गूंजी। दोनों ने बैक वक्त अपने अपने फ़ोन उठाए। जैसे ही मीरान ने वीडियो प्ले की, लाउंज के पुरसुकून माहौल में एकदम से क़यामत टूट पड़ी। वीडियो में आयशा एक अंधेरे बोसीदा कमरे में बैठी बुरी तरह रो रही थी। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था और वो खौफ से हाँफ रही थी। इसी दौरान स्क्रीन पर एक नकाबपोश औरत नमूदार हुई जिसने बेरहमी से आयशा के बाल जकड़े और उसे जोरदार थप्पड़ मारने लगी। भैया, बाबा, खुदा के लिए मुझे बचा लें, ये लोग मुझे मार डालेंगे, भैया। आयशा वीडियो में चीख चीख कर मदद मांग रही थी और रो रही थी। यह हौलनाक मंजर देखकर मीरान के चेहरे का खून एकदम खुश्क हो गया। उसके चेहरे की रगें तन गई और गुस्से से, वहशत से उसके जबड़े सख्ती से भिंज गए। उसकी आंखों में खून उतर आया। जाहिद आफरीदी का तो वीडियो देखकर बुरा हाल हो गया। उनका दिल जैसे सीने में बैठ गया। फोन उनके कांपते हाथों से छूटने लगा और वो बदहवासी में बोले, मीरान, ये क्या है? मेरी बच्ची, ये मेरी आयशा के साथ कौन कर रहा है? मीरान ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। उसने झटके से सोफे से उठते हुए अपना फ़ोन कान से लगाया और अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और आईटी सील के हेड को कॉल मिलाई। उसकी आवाज़ में इस वक्त मौत जैसी सर्दी थी। अभी के अभी, इस सेकंड, इस नंबर को ट्रेस करो जिससे ये वीडियो आई है। वो फ़ोन पर चबा चबा कर चिल्लाया, मुझे इसकी लाइव लोकेशन चाहिए, चाहे ज़मीन का सीना ही क्यों ना फाड़ना पड़े, अभी के अभी। फ़ोन रखते ही उसने पेंशन के बाहर तैनात अपने ख़ास मसला एहलकारों और गार्ड्स के इंचार्ज को वायरलेस पर ऑर्डर दिया, तमाम एहलकारों को अलर्ट करो, गाड़ियों के इंजन स्टार्ट रखो और फ़ौरन हरकत में आओ। जिस लोकेशन का डाटा मिलता है हमें वहाँ हिट करना है। आयशा पर हाथ उठाने वाली को मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मीरान हाथ में गन थामे ट्रेसिंग रिपोर्ट का इंतज़ाम करता हुआ बाहर पोर्च की तरफ लपका, जहां उसके एहलकार पोजीशन संभाल चुके थे। आईटी सेल और सिक्योरिटी मैनेजर की सरतोड़ कोशिशों के बाद कुछ ही देर में इस नंबर की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। जैसे ही स्क्रीन पर लोकेशन फाइनल हो, मीरान ने झटके से मॉनिटर की तरफ देखा। वो लोकेशन शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान और पहाड़ी इलाके की थी। मैनेजर ने नक्शा देखते ही बताया, साहब, लोकेशन मिल गई है, लेकिन ये जगह यहाँ से कम से कम 4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर हम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से भी सफ़र करें और रास्ते में कोई रुकावट ना आए, तब भी वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लाजमी लगेंगे। हमारे पास 1 मिनट भी ज़ाया करने के लिए नहीं है। मीरान ने गरजदार आवाज़ में कहा और फ़ौरन पुलिस के आला हुकाम को लोकेशन शेयर करते हुए हरकत में आने का हुक्म दिया। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियाँ और मीरान के अपने मसला एहलकारों का काफिला मेंशन के पोर्ट से तेज़ रफ्तारी के साथ बाहर निकला। मीरान खुद अगली गाड़ी में बैठा पुलिस के साथ लाइव लोकेशन मॉनिटर कर रहा था ताकि इस 4 घंटे के तवील सफ़र को जल्द से जल्द तय किया जा सके। दूसरी तरफ पेंशन में जाहिद आफरीदी की हालत गैर हो रही थी। वो अपनी मासूम बेटी को इस हाल में देखकर घर पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने फ़ौरन कबीर को कॉल की, कबीर, फ़ौरन आओ, हमें मीरान के पीछे जाना है। जाहिद आफरीदी ने बदहवासी में कहा। जब खास मुलाजिम ने आगे बढ़कर इन्हें रोकने की कोशिश की, जाहिद साहब, मीरान साहब सख्त मना करके गए हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वहाँ ख़तरा हो सकता है, और मीरान साहब अकेले सब संभाल लेंगे, आप प्लीज़ यहीं रुकें। नहीं, मेरी बेटी वहाँ तड़प रही है, मैं यहाँ बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। मीरान मना करता है तो करता रहे, तुम बस गाड़ी स्टार्ट करो, जाहिद आफरीदी ने चीख कर कहा। उसने फ़ौरन चाबियाँ उठाई और गाड़ी पोर्च में लगा दी। मीरान के सख्त मना करने के बावजूद जाहिद आफरीदी कबीर के साथ गाड़ी में बैठे और तेज़ रफ्तारी से मीरान और पुलिस के इस काफिले के पीछे निकल खड़े हुए, जो आयशा को छुड़ाने के लिए अंधेरी रात का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इब्तिसाम की गाड़ी जंगल के कच्चे रास्तों को चीरती हुई मेन हाईवे पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा हैंड ब्रेक पर। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो दीवाना वार रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसका दिमाग आयशा के अचानक गायब होने और अपनी माँ के मुमकिन कदम के खौफ से बुरी तरह फट रहा था। इसी पल डैशबोर्ड पर रखे उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और व्हाट्सएप का मखसूस नोटिफिकेशन टोन गूंजा। उसने सरसरी नज़र डाली तो भेजने वाला नाम देखकर उसके हाथ लम्हे भर को लरसे। उसने फ़ोन उठाया, लॉक खोला और चैट विंडो सामने आती जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी माँ ने उसे एक वीडियो भेजी थी। इब्तिसाम ने जैसे ही प्ले पर क्लिक किया, फ़ोन के स्पीकर से आयशा की एक लर्ज़ा खेज़ और दर्दनाक चीख उभरी।
بابا، میران بھائی پلیز مجھے بچائیے، مجھے مار ڈالیں گے۔ ویڈیو کے اندر عائشہ کا معصوم خوبصورت چہرہ نیلے زخموں سے چور تھا، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ لوہے کی کرسی سے بندی بدحواسی میں رو رہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی ماں کا ہاتھ عائشہ کے چہرے پر پڑتے دیکھ کر ابتسام کا دل زوردار دھچکے کے ساتھ جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس سنگ دل شاطر انسان نے زندگی میں کبھی ایسی تکلیف، ایسا درد محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ عائشہ جو کل تک اس کے سامنے نخرے دکھا رہی تھی، گھوڑے پر بیٹھنے کے بہانے معصومیت سے ہنس رہی تھی، وہ اس وقت اس کی ماں کے جنون کی آگ میں تڑپ رہی تھی۔ نہیں ماں نہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلال اور تعصب کا ملا جلا طوفان اترا۔ اس نے غصے اور تڑپ سے اپنے دانتوں کو آپس میں بری طرح بھینچا، فون کی سپیڈ پر چھالا اور اپنے دائیں پاؤں سے گاڑی کے ایکسیلیٹر کو پوری قوت سے دبا دیا۔ گاڑی کے انجن نے چنگھاڑ ماری اور اس کی سپیڈ مزید اوپر نکل گئی۔ وہ اب گاڑی نہیں بلکہ موت کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی لوکیشن تک جلد پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی ماں عائشہ کی سانسوں کی ڈور ہمیشہ کے لیے توڑ دیتی۔ تہخانے کے حفظدہ فضا میں ابتسام کی ماں کا وحشیانہ جنون اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ عائشہ کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس عورت کے دل میں رحم نام کا ایک قطرہ تک نہیں ابھرا۔ اس نے زمین پر گرا سیب اٹھایا اور اسے عائشہ کے سر پر ٹکا دیا۔ تمہیں پتہ ہے لڑکی، مجھے بچپن سے نشانہ بازی کا بہت شوق تھا، اور آج میں زاہد آفریدی کی لاٹھی کے سر پر نشانہ لگاؤں گی۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ فون کا کیمرہ دوبارہ آن کیا اور ایک ہاتھ سے چھوٹی ریوالور نکال کر عائشہ کے سر پر رکھ کے سیب کی طرف اتان لی۔ نہیں، خدا کی رحم مت کرے، پاپا مجھے بچائے، کوئی ہے، پلیز مجھے جانے دے، میں مر جاؤں گی۔ عائشہ موت کو اپنے اتنے قریب دے کر پناہ مانگتے ہوئے بری طرح چیخنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ابتسام کی ماں نے جیسے ہی گولی چلانے کے لیے ٹریگر پر انگلی دبائی، ٹھیک اسی سیکنڈ بیسمنٹ کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے کھلا۔ اس سے پہلے کہ گولی نکلتی، ایک طوفانی سائے نے لپک کر ابتسام کی ماں کے ہاتھ پر زوردار جھٹکا مارا۔ بندوق کا رخ یکدم اوپر کی طرف ہوا اور ٹھا کی ایک کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ گولی چھت میں جا کر پیوست ہو گئی۔ پورے تہخانے میں ایک سہمے ہوئے سناٹے کی چادر تھڑپا گئی۔ کچھ لمحے بعد جب عائشہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی سوجی آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ ابتسام وہاں کھڑا تھا، اس کا پورا جسم ہانپ رہا تھا اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنی ماں کے بندوق والے بازو کو دبوچے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ماں کو جلال بھری نظروں سے گھور رہا تھا کہ خود اس کی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کو غائب ہو گئی۔ ابتسام کو اپنے سامنے دیکھتے ہی عائشہ کے مرتے ہوئے حوصلے کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ تڑپ کر لوہے کی کرسی پر مچلی اور روتے ہوئے اسے پکارنے لگی، سر سر پلیز مجھے بچا لیں، یہ عورت پاگل ہے، یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے سر، اس نے مجھے آپ کے کارنر سے اغوا کیا ہے، یہ مجھے مار ڈالے گی سر، پلیز میرے ہاتھ کھولیں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ وہ بدحواسی بھی ابتسام سے مدد مانگ رہی تھی، کیونکہ اس معصوم کو اب بھی لگ رہا تھا کہ ابتسام اس کا محافظ بن کر آیا ہے۔ ابتسام نے اپنی ماں سے نظریں ہٹائیں اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل جیسے سینے میں تڑپ اٹھا۔ صبح وہ جس لڑکی کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، وہ اس وقت لہولہان تھی، اس کا چہرہ نیلے نشانات سے بھرا تھا۔ عائشہ کی یہ حالت دیکھ کر ابتسام کے اندر شدید پچھتاوا اور تکلیف جاگی۔ ابھی وہ کچھ بول نہیں پانا تھا کہ اس کی ماں ایک دم ہولناک طریقے سے ہنسنے لگی۔ وہ عائشہ کے قریب آئی، ایک نظر اپنے بیٹے ابتسام پر ڈالی اور پھر پورے زور سے عائشہ کے زخمی گال پر ایک اور تھپڑ رسید کر دیا۔ عائشہ کا سر پھر گھوما۔ ابتسام کی ماں نے قہقہہ لگایا، بیوقوف لڑکی، تم کس سے مدد مانگ رہی ہو؟ اس سے تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں اس جنگل کے کوارٹر میں کس نے چھپا کر رکھا تھا؟ ابتسام نے تمہیں میرے ہی کہنے پر میرے انتقام کے لیے اغوا کی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ جیسے اندر سے بالکل مر گئی۔ وہ سکتے کی حالت میں ابتسام کو دیکھنے لگی۔ اس کا رہا سہا امید بھی ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ ڈر کر کرسی میں سمٹ گئی تھی۔ ابتسام کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی ماں کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور انہیں عائشہ سے دور کھینچتے ہوئے نہایت دبی اور غصیلی آواز میں کہا، اماں بس کریں، باہر چلیں، مجھے آپ سے باہر چل کر بات کرنی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے یہیں اس کا کھیل ختم کرنا ہے۔ انہوں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا باہر چلیں۔ ابتسام نے اس بار زبردستی کی اور اپنی ماں کو تقریباً کھینچتے ہوئے بیسمنٹ سے باہر ہال کی طرف لے گیا اور لوہے کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر آتے دونوں کے درمیان زبردست اور تلخ بحث شروع ہو گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ ابتسام نے غصے سے چباتے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، میران آفریدی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے اور آپ نے یہاں ویڈیو بنا کر اسے بھیج دیا، آپ خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہیں۔ مجھے کسی میران کا کوئی خوف نہیں ابتسام۔ اس کی ماں کا پارا بھی ایک دم بگڑ گیا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر ابتسام کے سینے پر ماری، تم اس لڑکی کے فریب میں آ رہے ہو،
میں دیکھ رہی ہوں پچھلے دنوں سے تمہاری تیور بدل رہی ہیں۔ تم بھول گئے کہ اس کے باپ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم اس آفریدی خاندان کے خون سے ہمدردی کر رہی ہو۔ میں کسی سے ہمدردی نہیں کر رہا، ابتسام نے دباؤ بڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں پرانی صفا کی نہیں تھی۔ لیکن ایک بے گناہ لڑکی کو